عشق مصطفیٰ سے نکیریں تعظیم کرتے ہیں تو دنیا کے انسان کی حیثیت کیا ہے؟ دراصل آپ ذلیل اس لیے ہو رہے ہو کہ حضور کا احترام نہیں کر پا رہے، حضور کی عزت نہیں کر پا رہے۔ جب تک مسلمان رسول اللہ کی عزت کرتا تھا، جب تک مسلمان اپنے نبی سے عشق کرتا تھا، اس وقت تک وہ خود عزت دار تھا، وہ خود اس کو وقار ملا ہوا تھا۔ لیکن جب سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور ہوا، عشق مصطفیٰ سے دور ہوا، اس کے بعد سے حالات کیا ہو گئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حالات کا رونا رونے کی سے کیا فائدہ؟ آپ ہم سے زیادہ حالات جانتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کہیں گے آپ ایسی بات کر رہے ہیں، کیا ہم عاشق رسول نہیں؟ میں کہتا ہوں آپ کے عشق مصطفیٰ پر مجھے کوئی شک نہیں، میں تو اتنا سمجھتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہیں، لیکن میں یہ سوال ضرور آپ کے سر پر رکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا، جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی اذیت نہیں پہنچاتا۔ اللہ اکبر، فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، حضور علیہ السلام قبر انور میں رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس ہزاروں کے مجمع میں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہ صغیرہ کرو یا گناہ کبیرہ کرو، قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت رنجیدہ ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے اے عاشقان رسول کہلانے پہ فخر کرنے والوں، جب تمہارے چہرے کی داڑیاں گٹروں میں پڑتی ہوگی اس وقت رسول اللہ کی نظر ڈالتے ہوگے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہوگے اور تمہارے ماں باپ کبھی روڈوں پر، کبھی مسجدوں کے سینے پر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتے ہوگے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ فجر کی نماز میں نرم نرم گدوں پر جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوگے اس وقت میرے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے جب تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوگے اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں صرف ایک وجہ ہے، جو قوم قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو غمگین کر دے، اللہ کے رسول کو رنجیدہ کر دے، حضور کو دکھی کر دے، وہ قوم گھروں میں سکھ چین سے کیسے رہ سکتی ہے؟ یاد رکھنا، جب تک مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرتے رہے، خوشیاں تمہاری کنیزیں جل کر تمہارے پیچھے پیچھے چلتی رہی، جب سے رسول اللہ کو رنجیدہ کر رہے ہو خوشیوں کے لیے ڈر ڈر کے محتاج ہو گئے، ڈر ڈر کے بھکاری ہو گئے۔ کیا سمجھتے ہو کون خوشیاں دے گا؟ خوشیاں دے گا جو خود خوشیوں کے لیے محتاج ہے، وہ خوشیاں دیں گے۔ بے شک بے شک۔ آپ سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو، آپ اداکاروں کے دروازوں پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو، ان کی پرسنل لائف میں جھانک کے دیکھو، وہ خود خوش نہیں ہے۔ نیند کی چار چار گولیاں کھا کر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ جو اپنی سکون کی نیند نہ لا سکے وہ تمہیں کیا خوشیاں دیں گے؟ ان کا ظاہر دیکھ کر کے مت ترسو، مت بے چین ہو، خدا کی عزت کی قسم، اگر اصل خوشی چاہیے، اصل خوشی، اللہ اکبر، اگر وہ کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف زمین کے اوپر آمنہ کا لال ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت میں رکھو۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔